بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ لیکچر سرحد ایجوکیشن سسٹم اسکول اینڈ کالج کی جانب سے ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ میں شعبہ اسلامیات سے وابستہ ہوں۔ یہ اسلامیات لازمی ہے جماعت داہم کے لیے۔ تو آج ہم نے جو درس پڑھنا ہے وہ الدرس الاول ہے۔ الدرس الاول بے کو ہم نے پڑھنا ہے۔ الدرس الاول الف۔ تو الدرس الاول الف میں اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا ہے کہ آپ اللہ سے ڈرتے رہو، اور دوسرے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ وحی کی پیروی کرتے جاؤ، یعنی جو وحی آپ کو دی جاتی ہے اس کی پیروی آپ کرتے جائیں۔ تیسرے نمبر پہ ہے کہ اس میں عرب کی ایک غلط رسم جو تھی کہ وہ اپنے کسی بچے کو لے کے آتے تو اس کو اپنا ہی بیٹا بنا لیتے، یعنی اس کو منہ بولے بیٹا کہا کرتے تھے اور پھر اس کو حقیقی بیٹا تصور کیا جائے۔ تو اس غلط رسم کو بھی بیان کیا جا رہا ہے، اور ساتھ اللہ تبارک و تعالی دوسرا جو اس کا جو رسم تھا غلط، وہ زہار کا مسئلہ تھا کہ وہ اپنی بیویوں سے زہار کیا کرتے تھے، تو اس کو بھی اللہ نے مٹا دیا۔ اور آخر میں اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کے متعلق ارشاد فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں یہ تمام امت کی مائیں ہے، تو اس کا لحاظ رکھنا ہے۔ تو آتے ہیں سب سے پہلے ہم کہ اس سورہ احزاب کا جو خلاصہ تھا میں نے آپ کو اس رکوع کا تو بیان کیا، ابھی تشریح کے طور پہ آتے ہیں کہ سورہ احزاب اللہ تبارک و تعالی نے کیوں نازل کیا ہے، اس کا شان نزول پڑھ لیں گے، پھر اس کے بعد جو باقی تشریح وہ پڑھ لیتے ہیں۔ تو سورہ احزاب، یہ احزاب حزبن کی جمع ہے۔ احزاب جو ہے حزب کی جمع ہے، اور حزب کی معنی ہے گروہ یا جماعت۔ تو احزاب اس کو اس لیے کہا گیا ہے کہ بہت سارے کافر مل کر اکٹھے ہو کے مسلمانوں پر حملہ آور ہو رہے تھے۔ اس میں یہود تھے، مشرکین مکہ تھے، منافق تھے۔ تو یہ بہت سارے کافر جماعتوں کی شکل میں اکٹھا ہو کے مسلمانوں پر حملہ آور ہو رہے تھے، تو اس لیے اس کو سورت کا نام احزاب رکھا گیا ہے۔ اور دوسرا نام اس کا جو ہے وہ احزاب کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے پہلا اور مسلمان اور کافروں کی جو لڑائی ہے اس کا بھی منظر کشی کیا ہوا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اے میرے پیغمبر آپ اللہ ہی سے ڈرا کریں۔ یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین، کہ اے میرے پیغمبر آپ اللہ ہی سے ڈرا کریں اور کافروں کی بات کو مت مانا کریں، اس لیے کہ کافر لوگ آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کرتے تھے کہ آپ ہمارے بتوں کی بھی کچھ نہ کچھ عبادت کیا کر لے تو ہم آپ کے خدا کی عبادت کیا کر لیں گے۔ تو اللہ نے کہا کہ اس طرح نہیں ہو سکتا ہے، آپ میرے پیغمبر اللہ ہی سے ڈرا کرے اور ان کافروں سے مت ڈرا کرے۔ اور دوسرے نمبر پر جو وہی آپ کو کی جاتی ہے اللہ کی تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، تو اس کی پیروی کیا کر لے۔ یہ منافق، کافر، یہود جو بھی ہے، یہ تمام کے تمام آپ کے پیچھے آ کے جو بھی آپ کو کہا کرتے تو اس کے آپ پرواہ نہ کر لے، بلکہ اللہ کی وحی کی طرف انتظار کیا کر لے اور اس کی تابعداری اور پیروی کر لے۔ اور ساتھ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر توکل کر لے، کافروں سے مت ڈرا کرے، یہ آپ کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچ سکتا ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرب کی جو غلط رسم تھی منہ بولے بیٹے کا، اس کو بھی مٹایا۔ اس غلط رسم یہ اس طرح تھا کہ کسی کا بچہ نہیں ہوتا تھا تو وہ کسی دوسرے سے بچہ لے کے آتا تھا اور پھر اس کو پال لیتا، اور اس بچے کو وہ کیا کرتے تھے، منہ بولا بیٹا کہا کرتے تھے، لپالک اور متبنہ۔ تو پھر میراث میں بھی اس کو اپنی ہی حقیقی بیٹے جیسا حصہ دیا جاتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رسم کو کیا مٹا دیا کہ یہ منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا نہیں ہو سکتا ہے۔ اور جس طرح کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بیٹا تھا منہ بولا بیٹا زید بن حارث، تو اس کو لوگ زید بن محمد کہا کرتے تھے۔ تو زید بن محمد کہا کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ زید جو ہے یہ حارثہ کا بیٹا ہے، نہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس لیے کہ اس کا جو خونی رشتہ ہے حارثہ سے ہے،
یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا نہیں ہے۔ اور پھر جب زینب کو طلاق دی گئی تو پھر اس مسئلے میں لوگ اور بھی کہا کر لیتے کہ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب اپنی بہو کے ساتھ شادی کر رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ارشاد فرمایا کہ یہ زید جو ہے یہ محمد کا بیٹا حقیقی بیٹا نہیں ہے، بلکہ یہ زید بن حارثہ ہے، حارث کا بیٹا ہے۔ تو اس لیے اس رسم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی مٹا دیا۔ اور ساتھ ایک دوسرا غلط رسم یہ بھی تھا کہ یہ کافر لوگ عرب میں اپنی غصے میں آ کے بیوی سے جب لڑتے جھگڑتے تھے، غصے میں آ کے اپنی بیوی سے زہار کیا کرتے تھے۔ زہار کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنی بیوی سے یہ کہا کرتا تھا کہ تم مجھ پر اس طرح ہو جس طرح کی میری ماں کی پیٹھ، یعنی تم مجھ پر اس طرح حرام ہو جس طرح میری ماں مجھ پر حرام ہے، تو وہ عورت اس پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی تھی، یعنی طلاق ایک قسم کی طلاق کو ان کو سمجھا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس غلط رسم کو بھی مٹایا کہ عورت جو ہے یہ کسی کا ماں نہیں بن سکتا، اس لیے کہ ماں تو وہی ہوتا ہے جس سے انسان پیدا ہوتا ہے، اور یہ بیوی جو ہے یہ تو اس کا عورت اس الفاظ کی وجہ سے صرف اس پر یہ حرام نہیں ہو سکتا ہے کہ انت علیہ کا زہری امی، کہ تم مجھ پر اس طرح حرام ہو جس طرح میرے ماں کی پیٹھ۔ تو اللہ نے اس زہار کو بھی غلط تصور دیا کہ یہ زہار کرنا بھی غلط ہے، بلکہ اگر اس کے بعد کوئی زہار کر لے تو اس کا کفارہ ادا کر لے گا، اور یہ اسلام میں یہ زہار طلاق نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس کے لیے کفارہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کیا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر آپ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کے متعلق آپ جاننا چاہتے ہیں تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام امت کا باپ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں یہ تو امہات المومنین ہے۔ ازواج بیویاں جو ہے امہات المومنین تمام مومنوں کی مائیں ہیں، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اس کے ساتھ کسی کا بھی نکاح جائز نہیں ہے۔ یہ ایک روحانی ماں ہے، ایک حقیقی ماں ہے۔ تو حقیقی ماں تو ہوتا ہے جس سے انسان پیدا ہوتا ہے، اس کے ساتھ بھی نکاح نہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی ازواج ہے ان کی جو بیویاں ہیں تو یہ امت کے لیے کیا ہے، یہ امت کے لیے مائیں ہیں، تو ان کے ساتھ بھی یہ رشتہ ازواج کا اور نکاح کا صحیح نہیں ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے جتنی بھی پیغمبر آئے تھے تو ان سے بھی ہم نے وعدہ لیا تھا، جس طرح کہ نوح تھا، ابراہیم تھا، موسیٰ تھا اور عیسیٰ ابن مریم تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم بھی یہ وعدہ لیتے ہیں، ان کا پختہ وعدہ کر لیں، تاکہ اس وعدے کے ساتھ سچاؤں کی سچائی اور جو جھوٹے لوگ ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ جان لے۔ اس لیے اس رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چند چیزیں تو بیان کیا تھا، اللہ سے ڈرنا، وہی کی پیروی کرنا، منہ بولے بیٹے کے حوالے سے اور زہار کے حوالے سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے بارے میں فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اتنی اونچی ہے کہ ان کی جو ازواج ہے وہ بھی امہات المومنین ہے۔ انشاءاللہ اس کے بعد ہم اس کا جو ترجمہ ہے وہ پڑھ لیں گے، اور پھر اس کی جو ایکسرسائز الکلمات و تراکیب پڑھ لیں گے۔ والسلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الاحزاب، الدرس الاول، الف، آیات 1-8۔ اس کا ابھی ترجمہ کر لیتے ہیں۔ یا ایھا النبی اتق اللہ، اے پیغمبر اللہ سے ڈرتے رہو، ولا تطع الکافرین والمنافقین، اور کافر اور منافقوں کا کہا نہ مان، ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ واتبع ما یوحی الیک، اور آپ تابعداری کریں اس وحی کا جو آپ کی طرف کی جاتی ہے، من ربک، آپ کی رب کی طرف سے، ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے تمام اعمال سے خبردار ہے۔ وتوکل علی اللہ، اور آپ اللہ پر توکل کر لیں، وکفیٰ باللہ وکیلا، اور اللہ ہی کارساز اور کافی ہے۔ ما جعل اللہ، اور نہیں بنایا اللہ نے، لرجل کسی آدمی کی، من قلبین، دو دل، فی جوفی، اس کی سینے میں، وما جعل ازواجکم اللائی، اور نہیں بنایا اللہ نے تمہاری بیویوں کو، اللہ او تظاہرون منہن امہاتکم، جو تم ان سے زہار کرتے ہو تمہارے مائیں، وما جعل ادعیاءکم ابناءکم، اور نہ تمہارے لے پالک کو تمہارے بیٹے بنایا ہے، ذالکم قولکم بافواہکم،
یہ سب تمہاری منہ کی باتیں ہیں، واللہ یقول الحق، اور اللہ تو سچی بات ارشاد فرماتا ہے، وہو یہدی السبیل، اور وہی سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ ادعوہم، اور اے مومنو آپ پکارا کر لو، لآبائہم ان کی اصلی باپوں کے نام سے، وَأَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ، یہ اللہ کی نزدیک بہت سیدھی بات ہے۔ فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا، اگر تم نہیں جانتے ان کے آباءہم ان کے باپوں کو، فَإِخْوَانُكُمْ، پس یہ تمہارے بھائی ہے، فی الدین دین میں، وَمَوَالِيكُمْ، اور تمہارے دوست ہے، وَمَوَالِيكُمْ، اور تمہارے دوست ہے، وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، اور وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، اور نہیں ہے گناہ تم پر، فِيمَا أَخْطَأْتُمْ، اس میں جو ہم نے تو خطا کی ہے، وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، لیکن جو قصد دلی سے کر لو اس پر گناہ ہے، وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ بخشنے والا و مہربان ہے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں پر ان کی جان سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں، وازواجہ، اور ان کی بیویاں، امہاتہم، ان کی مائیں ہیں، واولو الارحام بعضہم اولی ببعض، اور رشتہ دار آپس میں اللہ کی کتاب کی روح سے، فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی روح سے، من المؤمنین، مومنوں میں سے، والمہاجرین، مہاجرین میں سے، یہ زیادہ حقدار ہے۔ الا ان تفعلوا الی اولیاءکم معروفا، مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں سے احسان کرنا چاہو تو یہ اور بات ہے۔ کان ذلک فی الکتاب مستورا، اور یہ حکم اللہ نے قرآن میں لکھ دیا ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ، اور جب ہم نے وعدہ لیا من النبیین پیغمبروں سے، میثاقہم عہد، ومنک آپ سے، ومن نوح، ومن نوح علیہ السلام سے، ابراہیم علیہ السلام سے، وموسیٰ علیہ السلام سے، وعیسیٰ ابن مریم، اور مریم کے بیٹے عیسیٰ سے، وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور عہد بھی ان سے پکا لیا، لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ، تاکہ وہ سچ کہنے والوں کی ان کی سچائی کے بارے میں دریافت کر لے، وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اور اس کافروں کے لیے اللہ نے درناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ابھی یہ الکلمات والتراکیب ہے، تو جوف کی معنی ہے دڑ، یعنی پہلو، اور ادعیاء کی معنی ہے منہ بولے بیٹھے ہے، اور ادعوہم، انہیں پکارو، تعمدت کی معنی ہے اس نے آزاد کیا، اولو الارحام، اس نے ایک عورت نے ارادہ کیا، اولو الارحام، رشتہ دار، تو ظاہرون، تم ظہار کرتے ہو، افواہ، یہ منہ کی جمع ہے، اقسط، زیادہ عدل و انصاف پر مبنی بات، اولا کی معنی ہے مقدم، زیادہ حق رکھنے والا، مستورہ، لکھا ہوا، تحریر شدہ۔ تو یہ الکلمات و تراکیب ہے۔ اس کے بعد جو ہمارا تمارین ایکسرسائز ہے، اس کے سوالات اور جوابات آپ کو نوٹ کی شکل میں دی جائیں گے، اس لیے تمام والدین سے درخواست ہے کہ یہ تمام اسباق بچوں پر بار بار یاد کر لیں، اس کی دہرائی کر لیں تاکہ خوب ان کو یاد ہو جائے۔ والسلام۔